وہ کچھ چیزیں بیان کروں گا جو میرے ناقص علم کے مطابق مجھے قرآن و حدیث سے ملی ہیں کہ سچ کی معاشرتی صورتیں کون سی ہیں، اور ہم ان پر غور کریں اور ان پر عمل کریں، شاید میری اور آپ کی نجات کا یہ سبب بن جائے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کاروبار میں، لین دین میں سچائی کو اختیار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں جاتے اور تاجروں سے سوال کیا کرتے کہ کیا تمہیں اسلامی تجارت کے اصول پتہ ہیں؟ اگر تو تمہیں تجارت کے اسلامی اصول پتہ ہیں تو تجارت کرو، ورنہ اپنی دکان بند کرو اور پہلے جا کے کسی شیخ کے، کسی معلم کے، کسی استاد کے پاس جا کے اسلامی قوانین سیکھو کہ اسلامی تجارت کے کون سے اصول ہوتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، اگر نہیں ہے تو میری گزارش سن لے کہ برے صغیر میں اور اسی طرح دنیا میں اسلام کے پھیلاؤ کے مختلف اسباب ہیں۔ ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان تاجر ادھر آئے تھے ہند میں، صحابہ کرام آئے تھے اور انہوں نے اپنے تجارتی اصول، جو اسلامی اصول تھے جو لین دین کے، وہ متعارف کروائے۔ تو اس وجہ سے پھر لوگ ان کی دعوت کو قبول کرنے لگے اور ان پر ان کے مذہب کا بھی اثر پڑ گیا۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بیع کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، ان کو اختیار ہے جب تک کہ یہ آپس میں الگ نہ ہو جائیں۔ مثلا میری اور آپ کی ایک مجلس میں ایک چیز پر ڈیل ہو جاتی ہے، میں آپ کو بیانہ بھی دے دیتا ہوں، آپ سے خرید لیتا ہوں، آپ مجھے دے دیتے ہیں، قبضہ بھی دے دیتے ہیں۔ اب جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی میں وہ چیز واپس کرنے کا حقدار ہوں، آپ وہ واپس لینے کے حقدار ہیں۔ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ واپس کریں۔ کھڑے کھڑے میں کہتا ہوں بھائی جان نہیں، میری طبیعت نہیں مانتی، مجھے کوئی اور چیز یاد آ جاتی ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے یار میں نے تو پیسے فلاں جگہ پہ دینے تھے بھائی، میں تو یہ بھائی صاحب کی باتوں میں آ گیا، میں نے لے لی۔ تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ البیعان، فرمایا کہ یہ دو خرید و فروخت کرنے والے، ان کو ایک ہی مجلس کے اندر